السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک تھاٹ آفیشیل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ نماز کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ سے حاجت نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہے، اور پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جس پر بھی کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کرتا۔ کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک کولی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کولی نے کہا کہ فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرایہ پر مجھے خچر پر سوار کر لے؟ کولی نے اس کو منظور کر ارادہ سوار ہو گیا۔ راستہ میں ایک دوراہے ملا۔ سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے؟ کولی نے شارع عام کا راستہ بتایا۔ سوار نے کہا کہ دوسرا راستہ قریب ہے اور جانوروں کے لیے بھی سہولت کا ہے، سبزہ اس پر خوب ہے۔ کولی نے کہا کہ میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا کہ میں بارہا اس راستے پر چلا ہوں۔ کولی نے کہا کہ اچھی بات ہے، اس راستے کو پہلے تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمرے سے خنجر نکال کر کولی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ کولی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصد ہے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ کولی نے کہا کہ اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور کہا جلدی سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ کیا۔ اس کولی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ الآیہ۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چکیتا ہوا خود وہی کی ٹون تھا۔ اس نے نیز مار کر اس ظالمہ کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مرک کر کما، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، اب تم کا مون ہوں، جہاں چاہے جاؤ۔ یہ کہہ کر چلا گیا کہ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کی مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکون قلب تو حاصل ہوتی ہی ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کی جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مالک کی رضا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلاکا فلاکا ہو، دینی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے حلال روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دو، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمانی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہو۔ یہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کر گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔